سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہیے، جواب دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقشہ عموماً پوری بحث کا خلاصہ ہوتا ہے اور نقشے کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو بآسانی یاد کیا جا سکتا ہے، نقشے کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 6 اقسام کو نقشے کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ 6 اقسام سے مراد کیا ہے۔ 6 کا معنی ہوتا ہے 6، اور اصطلاح صرف میں 6 اقسام سے مراد کلمے کی وہ 6 قسمیں ہیں جو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یعنی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 قسموں کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ کوئی بھی کلمہ ہو وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، کوئی بھی کلمہ ہو 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں حروف اصلیہ 3 ہوں گے، یا 4 ہوں گے، یا 5 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کلمہ ہو وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہوں گے، یا حروف اصلیہ 4 ہوں گے، یا حروف اصلیہ 5 ہوں گے۔ اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمے کو ثلاثی کہتے ہیں، اگر کلمے میں حروف اصلیہ 4 ہوں تو اسے رباعی کہتے ہیں، اگر کلمے میں حروف اصلیہ 5 ہوں تو اسے خماسی کہتے ہیں۔ پھر ثلاثی 2 حال سے خالی نہیں، یعنی جس کلمے میں 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہوگا یا کوئی حرف زائد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس کلمے میں 3 حروف اصلیہ ہیں، یا تو 3 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہوگا یا کوئی حرف زائد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حرف زائد نہیں ہے تو ثلاثی مجرد، اور اگر 3 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہے تو ثلاثی مزید فی۔ دیکھیے اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی فقط 3 حروف اصلیہ پر مشتمل ہے تو ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کی مثال جیسے نصرہ، دیکھیے نصرہ 3 حروف اصلیہ پر مشتمل ہے، اس کے حروف اصلیہ نون صاد را، اور اس میں کوئی حرف زائد بھی نہیں، اس لیے نصرہ ثلاثی مجرد ہے۔ اسی طرح لفظ زید، زید بھی ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس میں بھی 3 حروف اصلیہ ہیں، زا یا دال، اور اس میں کوئی حرف زائد بھی نہیں، اس لیے زید بھی ثلاثی مجرد ہے۔ اور 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہے تو ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی کی مثال جیسے اکرما، دیکھیے اکرما میں حروف اصلیہ 3 ہیں، کاف را میم، اس لیے یہ ثلاثی ہے۔ اور مزید فی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ ایک زائد حرف بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ شروع میں حمزہ جو ہے نا، اکرما کے شروع میں حمزہ، یہ زائد ہے، اس لیے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اکرما افعل کے وزن پر ہے۔ اسی طرح سراجن بھی ثلاثی مزید فی ہے، کیونکہ سراجن میں حروف اصلیہ سین را جیم ہے اور اس میں الف زائد ہے، اس لیے ثلاثی مزید فی ہے۔ اسی طرح رباعی، یعنی جس کلمے میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، ٹھیک ہے۔ رباعی میں یا تو فقط 4 حروف اصلیہ ہوں گے اور کوئی حرف زائد نہیں ہوگا، یا 4 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہوگا۔ اگر فقط 4 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو تو اسے رباعی مجرد کہتے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فقط 4 حروف اصلیہ پر مشتمل ہے رباعی، اگر فقط 4 حروف اصلیہ پر مشتمل ہے تو رباعی مجرد۔
جیسے زلزلہ، زلزلہ کا جو لفظ ہے یہ رباعی مجرد ہے کیونکہ اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں، زا لام زا لام، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس لیے یہ رباعی مجرد ہے زلزلہ۔ اسی طرح جردقہ، جردقہ بھی رباعی مجرد ہے کیونکہ اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اگر 4 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو تو رباعی مزید فی، اس کو بیان کیا کہ 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہے، رباعی مزید فی۔ رباعی مزید فی کی مثال جیسے تزندقہ، تزندقہ رباعی مزید فی ہے کیونکہ اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں اور حرف زائد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ رباعی مزید فی ہے۔ تزندقہ میں زا نون دال قاف یہ حروف اصلیہ ہیں، 4 حروف اصلیہ، اور شروع میں تا زائد ہے، اس لیے یہ رباعی مزید فی ہے۔ اور خماسی بھی 2 حال سے خالی نہیں، یعنی وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ ہیں وہ خماسی کہلاتا ہے۔ تو خماسی بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو 5 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہوگا یا کوئی حرف زائد نہیں ہوگا۔ اگر 5 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد نہ ہو تو خماسی مجرد، اگر 5 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو تو اسے کہتے ہیں خماسی مزید فی۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، خماسی فقط 5 حروف اصلیہ پر مشتمل ہے تو خماسی مجرد۔ خماسی مجرد کی مثال جحمریشن، جحمریشن یہ فعللیل کے وزن پر ہے، اس میں 5 حروف اصلیہ ہیں اور اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس لیے یہ خماسی مجرد ہے۔ اور 5 حروف اصلیہ کے ساتھ اگر کوئی حرف زائد بھی ہو تو خماسی مزید فی۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہے تو خماسی مزید فی۔ خماسی مزید فی کی مثال جیسے خندریسن، خندریسن میں یا زائد ہے اس لیے یہ خماسی مزید فی ہے۔ الحاصل یہ کہ کلمہ اولاً 3 حال سے خالی نہیں، کوئی بھی کلمہ ہو یا تو اس میں حروف اصلیہ 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے۔ اگر حروف اصلیہ 3 ہیں اسے ثلاثی کہیں گے اور یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو فقط 3 حروف اصلیہ ہوں گے اور کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اگر 3 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہے تو اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ اور رباعی یعنی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوتے ہیں یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو فقط 4 حروف اصلیہ ہوں گے اور کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو اسے رباعی مجرد کہیں گے۔ اگر 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو تو اسے کہتے ہیں رباعی مزید فی۔ اسی طرح خماسی بھی اگر 5 حروف اصلیہ ہوں تو اسے خماسی کہتے ہیں۔ 5 حروف اصلیہ کے ساتھ اگر کوئی حرف زائد نہ ہو تو خماسی مجرد، 5 حروف اصلیہ کے ساتھ اگر کوئی حرف زائد ہو تو اسے کہتے ہیں خماسی مزید فی۔ تو یہ جو 6 قسمیں بنتی ہیں انہیں 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ خماسی مجرد اور مزید فی یہ صرف اسم ہی ہوتے ہیں، فعل کبھی خماسی نہیں ہوتا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔